اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. عقیدتنا فی زیارت القبور. آج ہمارا درس جو ہے یہ زیارت قبور کے عقیدے کے بارے میں ہے، یعنی قبروں کی زیارت کرنا، قبروں پر جانا. شریعت مقدسہ اسلامیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ بیان کرنا ہے. کہنا ہے کہ وَمِمَّا امتازت بِهِ الْإِمَامِيَّةُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، یعنی جس چیز سے امتیاز حاصل کیا ہے مدرسہ یا مذہب امامیہ نے، یعنی مذہب جعفری نے زیارت قبور کے بارے میں. وہ کیا؟ مثلا قبور النبی والائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، نبیوں کی قبروں پر جانا اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں پر جانا. وتشییدها واقامۃ العمارات الضخمہ علیہا، اور وہاں پر جو ہے وہ مثلا روزے بنانا، تعمیرات کرنا. وَلِأَجْلِهَا يَزْعُمُونَ بِكُلِّ غَالٍ وَرَخِيصٍ عَنْ إِيمَانٍ وَطَيِّبٍ نَفْسٍ، اور اس کی وجہ سے مثلا یہ ہے وہ پیش کرنا ہر غالی اور رخیص کو اور طیب نفس کے ساتھ، نفس کی پاکیزگی کے ساتھ. وَمَرَدُّ كُلَّ ذَلِكَ إِلَى وَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَحَثُّهُمْ شِيَّتُهُمْ عَلَى الزِّيَارَةِ، اور ان سب کا جو منبع ہے، یا کہا جائے کہ مثلا جو یہ کس لیے انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ ائمہ علیہ السلام کی وصیت ہے. وَحَثُّهُمْ شِيَّتُهُمْ عَلَى الزِّيَارَةِ، اور انہوں نے اپنے شیعوں کو ترغیب دلائی ہے زیارت کی طرف، زیارت قبور کی طرف، یعنی وہاں جانا اور اب جو ہے قربانیاں وہاں پہ جانا، زیارت قبور کرنا، صحیح، ان سب کی ترغیب دلائی ہے ائمہ علیہ السلام نے. وَتَرْغِيبُهُمْ فِي مَا لَهَا مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، اور رغبت دلائی زیارت قبور کے لیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ہے. بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ بَعْدَ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ، اس طرح یہ اس اعتبار سے کہ زیارت قبور یعنی انبیاء علیہ السلام کے روزوں پر جانا یا ائمہ علیہ السلام کے روزوں پر جانا یہ افضل طاعات ہے، یعنی بہترین اطاعت ہے اللہ عز و جل کی، اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی واجب عبادتوں کے بعد، جو اللہ نے واجب عبادتیں دی ہیں ان کے بعد اگر کوئی ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا، کوئی وسیلہ ہے، تو وہ مثلا زیارت قبور انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ہے. وَبِاعْتِبَارِ أَنَّهَا تِلْكَ الْقُبُورُ مِنْ خَيْرِ الْمَوَاقِعِ لِاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ، اور اس اعتبار سے کہ یہ قبور جو ہیں، قبور ائمہ علیہ السلام اور قبور انبیاء علیہ السلام، یہ بہترین جگہیں ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے اعتبار سے، خطا اللہ تعالیٰ اور اللہ کی طرف لو لگانے سے کے اعتبار سے کیا ہے بہترین جگہیں. یعنی جب انسان ائمہ علیہ السلام کے روزوں میں جاتا ہے یا انبیاء علیہ السلام کے روزوں میں جاتا ہے، یعنی قبور ائمہ علیہ السلام میں قبور انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، تو وہاں پر دعا کرتا ہے تو وہ بہترین مکان ہے، بہترین جگہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور بہترین جگہ ہے وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے. انقطاع الی اللہ، اللہ کی طرف لو لگانا، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا، مثلا اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. وَجَعَلُوهَا أَيْضًا مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِعُهْدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور قرار دیا ہے اس کو زیارت قبور کو جعلوها، اور انہوں نے کس نے؟ ائمہ علیہ السلام نے. ہاں نے زیارت القبور کو ایزن یہ بھی قرار دیا ہے کیا؟ من تمام الوفاء بعہد الائمہ علیہ السلام، کہ یہ وفا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، ائمہ علیہ السلام سے. اذ ان لکل امام عہدن فی عنق اولیائہ و شیعتہ، کہ ہر امام کا ایک عہد ہے
ہر شیعہ اور ان کے چاہنے والوں کی گردن پر، یعنی عہد ہے۔ وَأَنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَہْدِ، اور بہترین وفا جو ہے اس عہد کی، وَحُسْنِ الْأَدَاءِ، اور بہترین ادا کرنا اس عہد کا کیا ہے؟ زیارت قبورہم، یعنی ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ کس کا؟ ائمہ علیہ السلام کا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے حق ادا کرنے کا کہ چونکہ ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہے ظاہراً، وہ شہید ہو چکے، تو ان کے روزے موجود ہیں، ان کے مقامات موجود ہیں، ان کی قبور ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین، تو ہم یہ کہ مومنین ان کی قبروں پر جائیں اور وہاں جا کر مثلاً تلاوت کریں یا نماز پڑھیں، ان کو ہدیہ کریں ان کے بارگاہ میں، صحیح، ان کے لیے نظر کریں، اور یا اپنے لیے مثلاً وہاں جا کر اپنے اللہ کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ان کو وسیلہ بنائیں۔ پروردگارہ تجھے اس عظیم شخصیت کا واسطہ جس کا یہ مقام مقدس ہے، یعنی یہ قبر شریف ہے جس جگہ پر ہم یہاں پر آئے ہیں، اس کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو مثلاً قبول فرما۔ مثلاً دعا اللہ سے مانگنی ظاہر ہے، لیکن ان کا واسطہ دے کر، اس جگہ کا واسطہ دے کر، اس جسم شریف کا واسطہ دے کر جو وہاں موجود ہے۔ وَأَنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغَبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پر جو شخص ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرے گا، ان کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، رغبت رکھتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے، ان کی تمام باتوں کی ان پر ایمان رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے، وَمَا رَغَبُوا فِيهِ جن کی طرف رغبت رکھتے تھے، كَانَ أَئِمَّتُهُمْ، تو پھر ائمہ علیہ السلام کیا ہوں گے ان کے لیے؟ شفعاء، ان کے شفیع ہوں گے، یعنی ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، جس دن کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس روز وہ ان مومنین کا سہارا بنیں گے، ان کی شفاعت کریں گے کہ جنہوں نے ان سے اظہار محبت کیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ان کی باتوں کو مانا اور ان کی قبور کی اگر موقع ملا زیارت کی، مثلا ان کے قبور کی زیارت کی، یا ان پر کم از کم اگر نزدیک نہیں ہے، روزوں کے پاس نہیں ہے، یا وہاں تک جا نہیں سکتے دوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو کم از کم گھر سے ہی انہوں نے ان کو سلام کیا ہو، جیسے کہ آپ لوگ یعنی نماز کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں، صحیح، تو جو کم از کم نہیں جا سکتا، اگر نہیں جا سکتا تو وہ دوری سے ان پر سلام پڑھ لے، صحیح ہے، ان کو سلام کر لے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ان پر ایمان رکھتے ہیں جو انہوں نے بتایا، اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ائمہ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے شفیع ہوں گے۔ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لیکن ائمہ علیہ السلام ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ وفی زیارت القبور من الفوائد الدینیہ والاجتماعیہ ما تستحق العنایہ من ائمتنا، اور زیارت قبور میں دینی فوائد اور اجتماعی فوائد بہت زیادہ ہیں، صحیح ہے۔ فإنها في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو انسان ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس پر ایک ولائی رابطے میں اضافہ ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت اور ولا میں اضافہ ہوتا ہے۔ والمحبت بین ائمہ واولیاء، اور محبت بڑھتی ہے ائمہ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان۔ وتجدد فی النفوس ذکر ما آثارہم، اور نفوس میں کیا ہوتا ہے؟ تجدید ہوتی ہے، اس چیز کی یاد آتی ہے جو ان کے آثار ہیں، جو انہوں نے بیان کیا، اور ان کے اخلاق میں ان کا اخلاق یاد آتا ہے، ان کا جہاد یاد آتا ہے فی سبیل الحق۔ یعنی جو انسان ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو بہت سارے فوائد ہیں، صحیح ہے، ان میں سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، ان کی قربانیاں یاد آتی ہیں، ان کے اخلاق یاد آتے ہیں، ان کے جود و سخا یاد آتی ہے، اور ان کا اللہ کی راہ میں جہاد یاد آتا ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو تجمع فی مواسمها اشتات المسلمین المتفرقین علی صعید واحد، جمع ہوتے ہیں مواسم میں، مواسم موسموں میں، کیسا موسم؟ مثلا 40 پہ جمع ہو رہے ہیں، یہ تو روزانہ معذوبار ہوتے ہیں، تو بڑی مقدار میں ہوتے ہیں روزانہ زوار، لیکن 40 میں ماشاءاللہ کروڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ عاشور میں
ماشاءاللہ بے پناہ افراد ہوتے ہیں. اب جیسے 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، بہت بڑا مجمع، لاکھوں پہ مشتمل مجمع ہوتا ہے کاظمین میں امام علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس. لاکھوں، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. یعنی ایسے اجتماعات دنیا میں نظر نہیں آتے. اربعین کے اجتماع کی مثال نہیں ہے. اربعین کے اجتماع کی نہیں، اس میں کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں باقاعدہ. اتنا بڑا اجتماع یا عاشور میں یا مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر شریف اور روزہ مبارکہ کے پاس جو 25 رجب کو جو لوگ جمع ہوتے ہیں، بے حد ہیں، بہت زیادہ ہیں. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اللہ سعید واحد، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، مختلف مقامات سے آتے ہیں، متفرق جگہوں سے، الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں. اور سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زیارت ائمہ علیہ السلام، زیارت اہل بیت علیہ السلام، جانا، تجدید گویا کے ولا کرنا، ان کی یعنی محبت میں، یعنی ان کی قبور کی زیارت کرنا، اور یہ کہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ ہم ایسا کریں، اور اپنی محبت کا اظہار کرنا اور خدا علیہ السلام سے محبت کو یعنی پیش کرنا کہ مولا ہم آپ سے محبت ہے، لہٰذا ہم مولا کی زیارت کے لیے، ظاہر سی بات ہے محبت میں جائے گا انسان. لِتَعَارَفُوا وَتَعَالَفُوا، تاکہ پہچانے جائیں اور وَتَعَالَفُوا یعنی اردو اور محبت میں اضافہ اور حسنات میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو. ثُمَّ تَتْبَعُوا فِي قُلُوبِهِمْ رُوحُ الْانْقِيَادِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، پھر ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی طرف یعنی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ان کے یہاں؟ زیارت ائمہ علیہ السلام سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. والانقطاع ہے اللہ کی طرف یعنی توجہ دینا، وطاعت اوامر، اس کے اوامر کی اطاعت کرنا. یعنی ائمہ علیہ السلام کی زیارت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان، یہ لوگ مومنین اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کے اوامر اور اس کے نواہی یعنی اوامر کو جو اس نے کہا انجام دو اسے انجام دیتے ہیں، جس سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں. یعنی فرق ہوتا ہے زیارت کرنے کے بعد ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے بعد، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو زیارت کرتے ہیں. وَتُلَقِّنُهُمْ فِي مَضَامِينِ عبارات زیارات البلیغہ الواردہ عن آل البیت علیہم السلام حقیقت التوحید والاعتراف بقدسیت الاسلام والرسالت المحمدیہ شریفہ. وَتُلَقِّيهِمْ تُلَقِّنُهُمْ، اور ان کو ملتا ہے، وہ پاتے ہیں کہاں؟ ان کو ملتا ہے، پاتے ہیں کیا؟ زیارات کی عبارات اور مضامین میں جو بلیغ ہیں. زیارت کی جو عبارتیں ہیں، جب وہاں کو جاتا ہے وہ زیارت ائمہ علیہ السلام پڑھتا ہے. جب وہ زیارت ائمہ علیہ السلام پڑھتا ہے تو اس کو ملتا ہے، اس زیارت میں کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ان اہل بیت علیہ السلام سے حقیقت توحید، توحید کی حقیقت اور اعتراف اسلام کی تقدس کا، اسلام کی قدسیت کا اعتراف ملتا ہے، پاتے ہیں وہ اس چیز میں. جب وہ زیارت پڑھتے ہیں تو اللہ کی توحید اور اسلام کی قدسیت اور تقدسیت اور پاکیزگی اور رسالہ محمدیہ کا تقدس معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ملتا ہے. زیارات میں کلمات ادا کرتے ہیں، جملے پڑھتے ہیں، ان میں اسلام کے تقدس کا یعنی تلقین ہوتی ہے. وما يجب على المسلم من الخلق العالی الرسین والخضوع الى مدبر الکائنات وشکر آلائه ونعمه، اور جو واجب ہے ایک مسلمان پر، من الخلق العالی ہے، جو ایک مسلمان پر، ایک انسان پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع کرے. کس کے لیے؟ مدبر کائنات کے لیے. مدبر کائنات کون ہے؟ وہ شکر آلائے ونعمہ، اور اس کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو شکر ادا کرے. تو وہاں جا کے سب انسان کو محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، تلقین ہوتی ہے ان سب چیزوں کی. اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار زیارت ائمہ علیہ السلام نصیب فرمائے. وہاں جا کے روحانی کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے لگاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، دین و اسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں اضافہ ہوتا ہے. فَهِيَ مِنْ هَٰذِهِ، بس یہ تمام کے تمام اس جہت سے، من حاضر جہت، یہ تمام کے تمام باتیں اس جہت سے ہیں. تقوم بنفس وظیفۃ الادعیہ الماسورہ، اور ظاہر انسان جب وہاں پر جاتا ہے تو ان دعاؤں کو بھی انجام دیتا ہے، پڑھتا ہے جو ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں.
معصورہ، ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، اس وظیفے کو انجام دیتا ہے. جو دعائیں وارد ہوئی ہیں علیہ السلام سے، الذی تقدم الکلام علیہ، جیسے کہ ہماری بات اس میں تقدم الکلام علیہ، جیسے ہماری گفتگو اس میں گزر چکی ہے دعاؤں کے بارے میں. یہ گزری ابھی ہم نے درست پڑھا ہے دعاؤں کے بارے میں. امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، امام علی علیہ السلام کی دعائیں، اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی دعائیں، امام اعظم عجل اللہ تعالیٰ کی دعا مثلا. تو جیسے وہاں پہ دعائیں پڑھتا ہے انسان، اس میں ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دل میں ایمان قوت ایمان پیدا بڑھتی ہے، قوت ایمان زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے. صحیح ہے. بل بعضها يشتمل على بلغ الادعية واسماها كزيارہ، بلکہ ان بعض دعائیں تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ عرفان اور معرفت کے یعنی کو سمویا گیا ہے. کا زیارت امین اللہ، یہ زیارت امین اللہ ہے مثلا. وہ زیارت المرویہ الامام زین العابدین علیہ السلام، زیارت امین اللہ کس سے مروی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے. حینما زارہ قبر جدہ امیر المومنین علیہ السلام، کب آپ نے زیارت فرمائی؟ جب آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت امام امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کی زیارت کی. کس نے؟ امام سجاد علیہ السلام نے. تو اس وقت زیارت تعلیم فرمائی ہے، اس وقت زیارت یہ کلمات ادا فرمائے. حینما زارہ قبر جدہ امیر المومنین علی علیہ السلام. کما خیر، آج ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.